اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابطحی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کے سامنے پھر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حرام کھانے کے اوپر، حرام پینے کے اوپر، یعنی جو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے اور جو اس کا گناہ ہے، جو اس کا عذاب ہے، وہ ہم تک آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ان ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو حرام غذاؤں کا جو استعمال ہے، حرام پیسوں کا جو استعمال ہے، جو حرام اشیاء اللہ نے ہم پہ کی ہے، جو ہم پہ اللہ نے کھانا پینا حرام کیا ہے، ہم وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کا جو عذاب ہے ہم آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ مومنین اللہ کے خوف سے ڈریں اور عذاب سے ڈریں اور اس چیز سے، ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے سود کے بارے میں بتا دیا ہے، اور یتیم کا جو مال کھاتے ہیں بتا دیا ہے کہ ان کا عذاب کیا ہے، کیا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے انہی حرام کھانے پینے والی چیزوں میں سے ایک شراب بھی ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں اسے گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے شراب کے بارے میں بتائیں گے کہ شراب حرام ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ ناظرین، خداوند متعال قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایماندارو، اے صاحبان ایمان، شراب اور جوا اور بت اور پاسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت اور دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اور خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچو۔ اس پر بھی اگر تم نے خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پیغام دینا فرض ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا، شراب، جوا، بت اور جو پاسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان گناہ کماتا ہے جو صحیح نہیں ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ شیطان کے ناپاک برے کام ہیں۔ یعنی شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے ناپاک کام ہیں، تو تم ان سے بچے رہو۔ یعنی جو یہ برے کام ہیں، شراب پینا، پاسے ڈالنا، جوا کھیلنا اور یہ بت پرستی، جب کیا ہے؟ یہ غلط کام ہے، ان سے بچے رہو۔ اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو تم فلاح پاؤ۔ یعنی اگر انسان ان گناہوں سے بچے گا تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اگر انسان ان کاموں سے نہیں بچے گا تو انسان یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ قرآن میں شراب کو اور جوئے کو، ان دو جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، یعنی مسلمان بھی ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہی ہے کہ شراب مسلمان بھی پی رہا ہے، جوا مسلمان بھی کھیل رہا ہے، پاس مسلمان بھی ڈال رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہی ہے کہ مسلمان ہو کے بھی تم شراب پی رہے ہو، مسلمان ہو کے بھی تم جوا کھیل رہے ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ شیطان نے انسان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے،
دبوچ لیا ہے، یعنی مسلمان ہے لیکن شیطان کے شکنجے میں ہے، مسلمان ہے لیکن شیطان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور شیطان کے یہ برے کام ہیں، اسی کے ذریعے انسان کو شیطان برباد کر دیتا ہے، کامیابی سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے، اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت اور دشمنی ڈلوا دے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ شراب اور یہ جوا جو ہے یہ انسان کے اندر دشمنی پیدا کر دیتا ہے، انسان کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر انسان شراب پینے والا ہے، انسان جوا کھیلنے والا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں قرآن میں جو ذکر ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دشمنی اور عداوت پیدا کر دیتی ہیں، اور شیطان انہی کے ذریعے دو مسلمانوں میں، دو مومن بھائیوں میں جھگڑا کروا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہے وہ صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں اس لیے کہ اللہ نے ایمانداروں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے خدا نے، یعنی صاحبان ایمان سے تقویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے۔ صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں شیطان ان دو باتوں سے، یعنی جوئے سے اور شراب سے تمہیں لڑوا سکتا ہے، تمہارے درمیان جو محبت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، جو تمہارے درمیان الفت ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مومنین برادران، شراب اور جوئے سے دور رہیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈہ ہے، اور یہ ہتھ کنڈے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ آپس میں اختلاف کروا دیتا ہے، دشمنی، عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اور خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ یعنی شراب جوا جو ہے یہ آپس میں دشمنی تو پیدا کرتا ہی ہے، عداوت تو پیدا ہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی یاد اور نماز سے بھی دور رکھتا ہے۔ یعنی جو انسان شرابی ہے، جوا کھیلنے والا ہے، نہ اسے خدا کی یاد آتی ہے اور نہ اسے نماز کی فکر ہوتی ہے، وہ نماز سے دور رہتا ہے، خدا کا اس کو خوف نہیں ہوتا، اسے خدا کی عظمت کا کچھ خیال نہیں ہوتا، کچھ پاس و لحاظ نہیں ہے عظمت خدا کا، خدا کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، وہ کتنا رحمن و رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا قدوس ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، اور نماز کی عظمت اس کے بالکل ذہن تک نہیں پہنچ پاتے کہ نماز کی عظمت کیا ہے، کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے، اور شراب عقل کو بھی خراب کر دیتی ہے، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے یہ دو چیزیں کتنی خطرناک ہیں، شراب و جوا، یہ انسان میں آپس میں اختلاف پیدا کر رہی ہے، اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے، عداوت پیدا ہو رہی ہے، خدا کی یاد ذہن سے نکل جا رہی ہے، خدا کی یاد نہیں آ رہی ہے، اور نماز سے دوری ہو رہی ہے، نماز سے باز رکھ رہی ہے۔ اور اگر انسان خدا کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے اور نافرمانی سے بچے، یعنی قرآن کا اعلان ہے کہ انسان کیا کرے؟ خدا کا حکم مانے، جو رسول نے بتا دیا ہے اس میں مانے، اور جو گناہ ہے ان سے بچے، پرہیز کرتا رہے۔ اس پر بھی اگر تم نے خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پیغام دینا فرض ہے۔ یعنی اگر تم نے خدا کی بات نہیں مانی، تم نے رسول کی بات نہیں مانی، تو بس پھر رسول آپ کو ایسا پیغام صاف صاف سنائیں جس میں انسان کے لیے کامیابی نہیں، یعنی صرف جہنم ہے، دوزخ ہے، مشکلات ہے، عذاب ہے سخت، ایسا عذاب کہ جس کی مثال نہیں ہے دنیا میں، سخت عذاب ہے اگر کوئی رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جو اقوال پیغمبر ہیں، جو قرآن میں احکام الہیہ ہیں، جو پروردگار کے حکم ہیں، اگر ان سے منہ پھیر لیتا ہے انسان اور شراب سے باز نہیں آتا ہے، جوئے سے باز نہیں آتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ صرف جہنم ہی ہے۔ صاف صاف لفظوں میں پیغمبر کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبر کا صاف صاف پیغام دینا فرض ہے، یعنی صاف صاف آپ کو بتا دینا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اچھا مقام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، وہ صرف عذاب کا مستحق ہے۔ ان دو آخری آیتوں میں جو ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، شراب خوری کا حرام ہونا چند لحاظ سے بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے، جیسا کہ لفظ انما تاکید اور منحصر کرنے کے لیے ہے جو پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی جیسے انما الخمر والمیسر کا لفظ ہو رہا ہے، انما نے کیا ہے؟ یعنی تاکید کر دی ہے اور اس کا انحصار باندھ دیا ہے، انحصار کر دیا ہے، ان کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور حرام کی طرف لا کے رکھ دیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں۔ اور نمبر 2، شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور شراب خوری کو بت پرستی کی طرح برا کام بتایا گیا، یعنی جس طرح بت پرستی حرام ہے اسی طرح شراب پینا بھی حرام ہے، جس طرح بت پرستی کے ساتھ شراب کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بت پرستی تو آپ جانتے ہیں خدا کا شریک بنانا کسی کو،
یہ مشرک ہو جانا یہ پھر انسان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بالکل وہ مستحق عذاب ہے جو انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی بت پرستی کے ساتھ شراب کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، شراب خوری کو جوئے کی طرح شیطانی کام بتایا گیا۔ جس طرح جوا شیطانی کام ہے ویسے ہی شراب بھی شیطانی کام ہے۔ صاف طور پر حکم دیا گیا کہ شراب سے بچو، فاجتنبوہ، پس تم شراب سے بچو، جو تمہارے گناہ ہیں ان سے بچو۔ اور شراب خوری سے بچنے کو اور صاف الفاظ میں فلاح پانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، لعلکم تفلحون، یعنی اگر کوئی انسان شراب سے دور رہتا ہے اور جوئے سے دور رہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، صاف اللہ نے کہ جو انسان بچے گا ان چیزوں سے وہ بالکل کامیاب ہو جائے گا، اس کی کامیابی پھر آسان طریقے سے اسے مل سکتی ہے۔ نمبر 6، شراب خوری کے نقصانات بتائے گئے ہیں، یعنی عداوت، بغض اور نماز بلکہ ہر قسم کے ذکر خدا سے دوری۔ آپ غور کیجئے، جو انسان شراب پینے والا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں آپس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور نماز کی اس کو فکر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بلکہ ہر ذکر خدا سے وہ دور ہو جاتا ہے جو شراب پینے والا ہے۔ پھر ذکر خدا میں ہر جو اللہ کے احکام ہے سب ذکر خدائی ہیں، وہ ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے اور اسے پھر احکام الہیہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، اسے پابند صوم و صلاۃ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں، کیونکہ اس کی عقل ضائع ہونے لگتی ہے۔